رسول اللہ اما بعد۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب اربعین سے 11 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ یہ حدیث اسلام کے ایک بہت ہی اہم اصول اور مسلمان کے ایک بہت ہی بڑے اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتی ہے، جس سے انسان کے ایمان اور عمل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کے متقی بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ کچھ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ الحدیث الحادی عشر، 11 نمبر حدیث، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتی۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب سے مروی ہے، سبتی رسول اللہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، وریحانتی، اور آپ کے خوشبودار پھول ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع، چھوڑ دو، ما، وہ چیز، یریبک، جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے، الی، ایسی چیز کی طرف جاؤ، ما لا یریبک، جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی، یعنی تمہیں اس پر اطمینان ہے۔ رواہ ترمذی والنسائی، اسے امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ پہلے کی طرح ہم اپنی گفتگو کا آغاز حدیث کے راوی صحابی رسول سے کریں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ شروع سے ہر صحابی کی کنیت، اس کا لقب اور اس کا مکمل نام ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ ایک ابتدائی حدیث کی کتاب ہے، بڑی مختصر ہے۔ عموماً علمی حلقوں میں یا طلبہ علم اسے بالکل ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی صحابی رسول کا نام پڑھے، ان کا ذکر کرے، تو اسے ان کے بارے میں مختصر سا ایک تعارف ہو جائے کہ ان کی کنیت یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، ان کا لقب یہ ہے، ان کی نسبت یہ ہے۔ تو جس بندے کے بارے میں یہ 4-5 چیزیں شروع ہی میں ذہن میں بیٹھ جائیں، تو اس سے ایک تعلق، ایک تعارف اور لگاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ائمہ سلف کا یہ معروف مقولہ ہے کہ الاسناد من الدین، کہ سند یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر یہ سند نہ ہوتی تو لوگ اس دین میں ایسی چیزیں داخل کر دیتے کہ جو دین ہے ہی نہیں تھی۔ یہ سند دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو سند میں سب سے مرکزی راوی جو پہلے نمبر پر ہوتا ہے وہ صحابی رسول ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابتدا میں طلباء کو ایسی کتابیں علماء پڑھاتے ہیں جن میں سندیں تو نہیں ہوتی، سندیں حذف ہوتی ہیں،
لیکن صحابی رسول کے نام سے شروع ہوتا ہے اور آگے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر متن آتا ہے. تو اب دیکھیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کسی صحابی کا اگر ذکر پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہونا چاہیے کہ میں تھوڑا سا نام سے آگے بھی ان کا تذکرہ، ان کی سیرت پڑھوں. صحابہ کی سیرت میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر کن چیز یہ ہوتی ہے کہ آخر وہ کون تھے اور کیسے تھے کہ جن کا تذکرہ اس قدر عظمت اور فضیلت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. آخر یہ کون لوگ تھے، کیسی جماعت تھی؟ تو ایمان بڑھتا ہے جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں ترجمہ اور حدیثیں سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ. پھر ہم صحابہ کرام کی سیرت دیکھتے ہیں تو وہ آیتیں اور حدیثیں صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں عملی طور پر نظر آتی ہیں کہ ایسے ایسے ان آیتوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے علماء کہا کرتے ہیں کہ جیسے قرآن کی تفسیر اگر آپ نے سمجھنی ہو تو وہ اللہ کے نبی کی سیرت سے سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی اگر آپ نے حدیث اور سنت کو سمجھنا ہے اور پریکٹیکلی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ حدیث اور سنت کیسی ہے، تو اس کے لیے صحابہ کی سیرت کو آپ دیکھیں گے تو حدیث اور سنت کی عملی تعبیر اور تشریح آپ کو صحابہ کی سیرت میں نظر آئے گی. یہ مقصد ہوتا ہے کہ طلبہ کو کیوں صحابہ کرام کے ساتھ ابتدا ہی سے تعارف کروایا جاتا ہے اور ایک تعلق بنایا جاتا ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا شروع حدیث سے ہر حدیث میں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. ابھی جو ہم صحابی ہمارے سامنے ہیں ہم سب جانتے ہیں ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد ہیں ان کے صاحبزادے بڑے بیٹے حضرت حسن سے یہ روایت مروی ہے. سب سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ نے ان کی کنیت ذکر کی ہے ابو محمد، یہ ان کی کنیت تھی. غالباً 2-3 درس پہلے میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ ہم تقریباً 3-4 ماہ سے احادیث پڑھ رہے ہیں، ہر صحابی کی صحابیہ کی کنیت بار بار آ رہی ہے. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی حدیث کے طالب علم اب بن چکے ہیں، اب آپ کو بھی ان نیک سیرت لوگوں سے مشابہت کرتے ہوئے اپنی کنیت تجویز کر لینی چاہیے اور بنا لینی چاہیے، چاہے کسی کی شادی ہو گئی ہے نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کیا واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ سب نے اپنی کنیت سوچی ہے، رکھی ہے، بنائی ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، ویسے میں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے پوچھ رہا ہوں. یہ سوچ کر کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے رنگ ڈنگ سیرت چال چلن کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انہی سے ہوتا ہے. اور المرء مع من احبہ، کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کا ساتھ اسے ملے گا. یہ نیت کر کے ہمیں یہ کام کرنا ہے، کسی اور غرض سے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو ابو محمد جو کنیت ہے اس میں دیکھیے کہ ان کے بیٹے کا نام محمد ہے. تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت میں سے بھی کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو اللہ کے نبی کا نام ہے، کسی اور کو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ رکھ سکتا ہے. یہ اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے.
اب آگے دیکھیے الحسن بن علی بن ابی طالب، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں۔ 3 ہجری میں مدینہ آ کر ان کی ولادت ہوئی تھی۔ بعض کے نزدیک رمضان میں اور بعض کے نزدیک ربیع الاول میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خصوصی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ یہ ان کی شان میں آپ نے خاص جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور یہ میرا بیٹا صلح کا ذریعہ بنے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی، اور وہ سچ ثابت ہوئی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جب اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، حضرت علی کی خلافت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، تقریباً 7 ماہ یہ خلیفہ رہے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے، بڑے مسلمان دنیا سے چلے گئے اس لڑائی کے نتیجے میں۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو کر اپنی خلافت چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں جھگڑا اور لڑائی ختم ہو جائے۔ حضرت معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ وہ پیشین گوئی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ تو یہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہے اور حضرت حسن کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بہت بڑا پروپیگنڈا آج کل کیا جاتا ہے۔ نیم رافضی مرزا علی محمد جہلمی جو حضرت معاویہ پر سب سے بڑا اعتراض کرتا ہے، یا اس کے سننے ماننے والے جنہوں نے ایک ہی بات رٹی ہوتی ہے حضرت معاویہ کے خلاف، وہ یہ ہوتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کی جماعت اور گروہ نے قتل کیا تھا، لہذا حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اور ان کی جماعت باغی تھی، غلط تھے۔ تو اس طرح وہ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ شاید آپ نے بھی لوگوں سے سنا ہوگا کہ یہ اعتراض ان پر کیا جاتا ہے۔ باقی باتیں تو ساری ایک طرف، ہمارا یہ موضوع نہیں کہ ہم حدیث اور اس کے مصداق پر تفصیل سے گفتگو کریں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے کہ یہ ساری باتیں، حضرت عمار کا شہید ہونا، کہ ان کو کس نے قتل کیا، یہ سب کچھ حضرت حسن کے سامنے ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے والد حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تو اگر حضرت عمار کو قتل کرنے والا حضرت معاویہ کا گروہ باغی تھا، تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، یا کوئی مسلمان بھی، کہ حضرت حسن نے جان بوجھ کر ایک باغی جماعت اور ایک باغی شخص کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا اور خود دستبردار ہو گئے؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ حضرت حسن کی توہین ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں یہ حکم ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ باغی کے خلاف تم نے لڑنا ہے۔ حکم ہے قرآن کا کہ باغی کے خلاف لڑنا ہے جب تک وہ بغاوت چھوڑ نہیں دیتا، اس کی بغاوت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت حسن معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کو باغی سمجھیں اور خلافت ان کو دے دیں اور قرآن کے حکم کی بھی مخالفت کریں؟ معلوم ہوتا ہے کہ نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت باغی تھے،
اور نہ اس گروہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ باغیوں کی جماعت وہی تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، یہ وہ باغی جماعت تھی۔ اور یہی باغی جماعت تھی کہ جنہوں نے حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو آپس میں لڑایا، صحابہ کرام کو شہید کیا کروایا۔ اور یہی وہ باغی جماعت تھی جو آگے جا کر کربلا کے اندر بھی انہوں نے فساد مچایا۔ یہ وہی سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال یہ لمبی تاریخی بات ہے، لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر حضرت معاویہ باغی ہوتے یا ان کی جماعت باغی ہوتی، کیونکہ انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا، تو کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کو نہ خلافت دیتے، نہ ان کے حق میں دستبردار ہوتے، نہ ان کی بیعت کرتے، کیونکہ باغی کو ایک غلط شخص کو خلافت دینا اپنے ہاتھوں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن کا حکم ہے کہ باغی کے خلاف لڑنا ہے، اور لڑائی نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہے ایسا سوچنا کہ وہ ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی یہ شان بیان کی تھی کہ وہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کی جماعت مسلمان تھی، حضرت علی کی جماعت بھی مسلمان تھی، اور مسلمان جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کی زبان درازی کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور فضیلت ہے جو ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کا مقام ہے اور ہمارے لیے بھی بہت بڑی فضیلت کا سبب بن سکتی ہے، یعنی آج ہم اس کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا اللہم انی احبہ، کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے اور اس سے محبت فرما۔ اور آگے ہے وہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، اور اے اللہ جو حسن سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اس میں فضیلت یہ ہے ہمارے لیے کہ آج ہم بھی چونکہ حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اور زیادہ کرنی چاہیے، اس امید پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا ہمیں بھی ملے اور ہم بھی اللہ کی محبت کے حقدار بن جائیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں یوں ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما، کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے، اے اللہ تو اس شخص سے محبت فرما۔ یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین سے ہم محبت کریں گے تو ہمیں اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ یہ فضیلت آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اہل سنت کا ہر شخص حضرت حسن سے، حضرت حسین سے محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ اسی وجہ سے وہ اللہ کی محبت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت علی کے بعد 7 ماہ خلیفہ رہے، پھر حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ان کی وفات مدینہ میں ہوئی 49 ہجری کو، 49 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ بعض نے 50 بھی کہا ہے، لیکن زیادہ علماء نے کہا کہ 49 ہجری کو ان کی وفات ہوئی تھی، اور یہ مدینہ میں بقیع میں دفن ہوئے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کا حضرت معاویہ سے بڑا اچھا تعلق تھا، اور حضرت معاویہ ان سے بڑی محبت کا سلوک کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کو ملنے شام جایا کرتے تھے، یعنی اتنا آپس میں ان کا محبت کا تعلق تھا۔ ان ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب خطبہ غدیر خم اور اہل بیت کے حقوق، اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ لے کر پڑھنا چاہیے۔ تو
آگے جو ان کا لقب بتایا گیا ہے سبتی رسول اللہ، یعنی یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے ہیں، وریحانتی، اور نبی علیہ السلام کے خوشبودار پھول ہیں۔ اصل میں یہ لقب اور وصف اس لیے ان کا بیان کیا ہے کہ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے متعلق فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ یہ دونوں دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ تو وہ اس حدیث میں چونکہ یہ لفظ بولا حضرت حسن کے بارے میں اور حضرت حسین کے بارے میں، تو اس لیے امام نووی نے ان کی شان میں، ان کے ذکر میں یہ لفظ بھی بولا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے متعلق خود فرمایا تھا۔ تو ریحانہ کا معنی ہے خوشبودار پھول۔ آگے چلیے، حضرت حسن فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ، کہ میں نے یاد کی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے۔ دراصل یہ ہمارے سامنے اس پوری حدیث کا ایک جملہ، جی کتاب کا نام ہے خطبہ غدیر خم، خطبہ غدیر خم، غین ہے غدیر، خم اور اہل بیت کے حقوق، جی ہاں یہی ہے، ایسے ہی ہے، اور اہل بیت کے حقوق، یہ دارمی طیب کی طرف سے چھپی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اور یہ بہت ہی مفید ہے، بہت علمی ہے۔ اور مولانا رشاد اللہ عصری حافظہ اللہ کی کوئی کتاب ہو ضرور لیا کریں، ضرور پڑھا کریں، آپ کو پتہ چلے علم کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو نا کہ علم کی شکل کیا ہوتی ہے، علم کیسا نظر آتا ہے، تو مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کی کوئی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ علم اس کو کہتے ہیں۔ ان کے لفظ لفظ، سطر سطر اور جملے جملے سے علم ایسے بہتا ہے جیسے ایک پرنالے سے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی ساری کتابیں جو دین، جو واقعتاً علم شرع کے طلبہ ہیں جو مستقل پڑھ رہے ہیں، ان کو تو ضرور چاہیے کہ سارا سیٹ ان کا خرید کر رکھیں۔ تو بہرحال جو دوسرے ہمارے بھائی بہنیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کی جو تربیتی کتابیں ہیں، ان کی جو ہمارے لیے بڑی ناصحانہ سی کتابیں ہیں، 4 کتابیں بہت اچھی ہیں۔ ایک ہے فلاح کی راہیں، مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، ایک ان کی کتاب ہے فلاح کی راہیں، اور دوسری کتاب ہے شرح حدیث ابن عباس، تیسری کتاب ہے آفات نظر اور ان کا علاج، اور چوتھی کتاب ہے، ابھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ تو یہ 3 4 ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ بے حد تربیتی کتابیں ہیں۔ آپ کوئی ایک کتاب پڑھ کر دیکھیے، مثلا فلاح کی راہیں، آپ میں روحانیت اور تربیت اور جذبہ ایمان اور عمل کا ایسے انشاءاللہ بیدار ہوگا کہ واقعتاً آپ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہے جس نے مجھے اندر سے بدل دیا ہے یا اندر میرے فرق پڑا ہے۔ اصل میں یہ وجہ کیا ہوتی ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے دیکھیں ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، آج سے سینکڑوں سال پہلے، سینکڑوں علماء نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، جی مقام صحابہ کتاب تھی جو میں چوتھی کہہ رہا تھا، مقام صحابہ اس کا نام ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی ہوتی ہے، بہت سے اسباب ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا سبب لکھنے والے کی نیت اور اخلاص ہوتا ہے جو اسے قبولیت دیتا ہے۔ تو مولانا رشاد الحق عصری حافظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ اخلاق، تقوی، زہد، ورع ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ میں نے بے شمار ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، کبھی آج تک میں نے ان کی مجلس میں کسی شخص کے بارے میں غیبت نہیں سنی کہ انہوں نے کسی کا برا ذکر کیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے آج کے دور میں۔ تو اس لیے ان علماء میں جو روحانیت ہوتی ہے وہ بھی پڑھتے ہوئے انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم ذکر کر رہے تھے
کہ ضمن پتہ نہیں کیسے بات شروع ہو گئی کہ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اصل میں یہ پوری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ایک جملہ ہے. یہ حدیث بیان کیوں کی حضرت حسن نے، اس کا بھی ایک سبب ہے. مسند احمد میں، سنن ابی داود اور سنن نسائی میں یہ مکمل حدیث آتی ہے. تو سبب کیا ہے؟ جسے ہم سبب ورود الحدیث کہتے ہیں. سبب جیسے شان نزول ہوتا ہے کسی آیت کا، ایسے ہی سبب ورود حدیث کا ہوتا ہے کہ حدیث کیوں یہ ذکر ہوئی. تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسن کے شاگرد ہیں ابو الحورا، ابو الحورا. انہوں نے ایک دن حضرت حسن سے پوچھا، ما تذکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ما تحفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے، آپ نے اللہ کے نبی کی کوئی بات یاد کی ہے، یا آپ کو کوئی بات یاد ہے جو آپ نے ان سے سنی ہو؟ یہ انہوں نے سوال کیا تھا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک بات جو دیکھی تھی وہ یاد ہے مجھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور سناتا ہوں. پھر انہوں نے یہ جملہ بولا، حافظ تو، کہ مجھے یاد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ پوری حدیث یوں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ جملہ نیچے جو آ رہا ہے بولا. حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا. بچے تھے، جیسا کہ میں نے کہا 3 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنی بنتی ہے؟ اب بتائیے ذرا. نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنی بنے گی؟ 10 سال کیسے ہو گئی؟ اور کوئی بتائے گا؟ نبی علیہ السلام کی، جی، نبی علیہ السلام کی وفات یاد کیجئے نا، کس ہجری کو ہوئی تھی، معروف بات ہے. 7-8 سال کی عمر کے یہ بچے تھے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں 4-5 سال کی عمر ہوگی. تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی. صدقہ کسی نے دیا، لایا، تو وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں نے ہاتھ بڑھا کر صدقے کی ایک کھجور اٹھا لی اور منہ میں ڈال لی. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا، جی، تو آپ نے اپنی انگلی حضرت حسن کے منہ میں ڈالی اور فرمایا اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو. تو حضرت حسن کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے منہ سے وہ کھجور نکال کر لعاب سمیت واپس ڈیر میں رکھ دی اور مجھے کھانے نہیں دی. حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک جو بندہ پاس بیٹھا تھا اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ معمولی سی کھجور تھی، اگر یہ کھا لیتا تو اس میں کیا حرج تھا، کیا ہو جاتا، بچے کو آپ کھانے دیتے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا لا ناکل الصدقہ، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، آل محمد پر صدقہ حرام ہے، اس لیے میں نے اس کو کھانے نہیں دیا. 1 منٹ ذرا انتظار کیجیے آپ.
جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آل محمد جو ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اب آپ یہاں رک کر اس جملے پہ غور کیجئے کہ حضرت حسن نابالغ چھوٹی سی عمر کے بچے تھے جن پر شریعت کے احکام ابھی فرض بھی نہیں تھے، گناہ ثواب بھی نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا کہ اس کے پیٹ میں حرام چیز جائے اور وہ حرام کھائے۔ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ بچوں کے لیے بھی حلال اور حرام کے پیمانے اپنے مضبوط رکھا کریں۔ بہت سی چیزیں ہم یہ سمجھ کر اگنور کر جاتے ہیں کہ بچے ہیں کوئی بات نہیں، جھوٹ بولتے ہیں خیر ہے، بچے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ڈرامہ دیکھتے ہیں پھر کیا ہے، بچے ہیں گانے سنتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، بچیاں ہیں ان کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں بےہودہ ہوتے ہیں، ایسی ان کی شرٹیں ہوتی ہیں، ایسی ان کی پینٹیں ہوتی ہیں، بچیاں کہ چھوٹی عمر میں ہم ان کو عادی بنا دیتے ہیں اس طرح کے بےہودہ لباس کی، اور سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں بڑے ہو کر ہم ان کا لباس ٹھیک کر لیں گے۔ حالانکہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ جس شے پر انسان کی پرورش ہوتی ہے بڑا ہو کر اسی شے کی انسانی طبیعت کو عادت ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم شروع میں ان کے سامنے حلال حرام کا تصور مضبوط کریں اور اس کا دھیان رکھیں تو یقیناً بڑے ہو کر وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہم نے ان میں فرق کرنا ہے اور حرام سے ہم نے بچ کر رہنا۔ یہ حدیث کا جو واقعہ ابھی تک ہم نے سنا، اس میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور کبھی بچے سمجھ کر ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور شریعت کی مخالفت نہ خود اس کے سامنے کرنی چاہیے اور نہ اسے کرنے دینا چاہیے، اور اگر وہ کرے بھی تو ہمیں اس کو سمجھانا اور اسے بچانا چاہیے، جیسا نبی کریم علیہ السلام نے ایک چند سالہ بچے کے منہ سے حرام کا لقمہ نکال کر پھینک دیا تھا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ انسان عمدن حرام کمائے اور گھر میں لائے اور اپنے بچوں کو کھلائے، یہ تو اس سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو کہتے ہیں وہاں میں نے اللہ کے نبی کو سنا تھا یہ فرماتے ہوئے، یعنی اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بولا جو ابھی نیچے آپ کے سامنے ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ چھوڑ دو ماں وہ چیز یریبک جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے، یعنی تمہیں مشکوک لگتی ہے، وہ چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اس چیز کی طرف جاؤ جو تمہیں مشکوک نہیں لگتی، یعنی یقینی طور پر جس کا علم ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے اس کو اپناؤ، اور جس شے کے بارے میں تمہیں معمولی سا بھی شک ہے کہ یہ چیز حلال نہیں لگتی ہے، درست نہیں لگتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بولا تھا اور یہ میں نے آپ سے یاد کیا تھا۔ یہ جو واقعہ میں پورا سنا رہا ہوں، یہ حدیث یہ مسند احمد میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور تھوڑا سا مزید اس کے جملے سنن نبی داود اور سنن ترمذی اور سنن نسائی میں بھی ہیں، جیسا کہ آگے نیچے حوالہ بھی دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا واقعہ سناتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ جملہ بولا جو ہمارے سامنے ہے، اور آگے جو اسی حدیث میں تیسری بات ہے، یعنی پہلا کھجور کا واقعہ، دوسرا یہ جملہ جو ہمارے سامنے ہے، تیسرا جملہ اس میں یہ تھا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، یہ جملہ دھیان سے سنیے گا، فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ سچائی یہ انسان کے دل میں اطمینان اور ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ
یہ انسان کے دل میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرتا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں یہ لفظ ہیں فَإِنَّ الْخَيْرَ طَمَأْنِينَةٌ، خیر، نیکی اور اچھائی یہ دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے. یہ جملے سنیے اور اس کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. نوٹ بھی کریں آپ، لیکن یاد رکھیے کہ یہ کتنے بڑے جملے بولے جا رہے ہیں اور آج انسانیت کے لیے، لوگوں کے چین، سکون، امن کے لیے کتنا بڑا درس دیا جا رہا ہے. فرمایا فَإِنَّ الْخَيْرَ طَمَأْنِينَةٌ، خیر، بلائی، نیکی یہ دل میں ٹھہراؤ، سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے. وَإِنَّ الشَّرَّ رِیبَةٌ، اور برائی یہ انسان کے دل کو بے چین کر دیتی ہے، اضطراب پیدا کرتی ہے، اس کے دل میں قلق پیدا کر دیتی ہے، اس کے دل کو تنگ کر دیتی ہے. یہ جھوٹ اور برائی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ ہیں. جو آخری میں نے جملہ پڑھا یہ صحیح ابن حبان میں آتا ہے، یعنی اسی حضرت حسن کی روایت ہی میں. تو اب آپ ان جملوں پہ غور کریں کہ سچائی اور خیر، بلائی اور نیکی، صداقت، یہ ہے دلوں کا چین، یہ ہے جو دلوں کو سکون دیتے ہیں، یہ ہیں جو دلوں کو مطمئن کرتے ہیں. ایک بندہ مطمئن زندگی گزارتا ہے. اور جھوٹ اور برائی، گناہ، غلطیاں، نافرمانیاں، فرمایا یہ ہے جو دلوں میں قلق، تنگی، اضطراب، بے چینی یہ چیزیں پیدا کرتی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہر بندہ پریشان کیوں نظر آتا ہے. کبھی آپ نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جو کہے گا کہ بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. ایسا بندہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو دنیا میں ہر طرف یہ اضطراب، دلوں کا بے سکونی اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ جملے جو آپ کے سامنے ہیں یہ سب آپ کو بتا رہے ہیں. فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِیبَةٌ، یا ایک حدیث میں فَإِنَّ الْخَيْرَ طَمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَّ رِیبَةٌ. یہ جملے ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہنے چاہیے، ہمیں دیواروں پہ لکھنے چاہیے. مطلب جس طرح اقوالیں زریں لکھے جاتے ہیں کہ نظروں کے سامنے رہیں، جب تک دل و دماغ میں پیوست ہو جائیں ہمیں ان کو ہٹانا نہیں چاہیے اپنے آگے سے. کہ یہ انسانیت کو درس دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے زندگی کو خیر والی، سکون والی بنانا ہے تو وہ صداقت اور خیر پر چلنے میں ہے. یاد رکھو جو دنیا میں اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر اور برائی پر رکھتا ہے وہ کبھی بھی امن اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. آپ نے خودکشیوں کے واقعات کتنے سنے ہوں گے. کون لوگ خودکشیاں کرتے ہیں؟ جو گناہوں میں چلتے چلتے آخری حدوں کو چھونے لگتے ہیں، پھر ان کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے کیونکہ دل اضطراب کی آخری حدوں کو پہنچ جائے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے. تو یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی. ائمہ سلف رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں آتا ہے، غالباً منصور بن زازان ایک محدث اور امام گزرے ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی آ کر کہے، باہر سے آپ کے گھر میں آئے اور کہے کہ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے اور وہ اندر آنے لگا ہے اور ابھی آپ کی جان نکالے گا، تو آپ یہ خبر سن کر کیا نیکی کریں گے اور آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اب ہم سوچیں کہ ہمیں اگر یہ پتا چلے کہ 5 منٹ بعد ہماری موت آنے والی تو ہم کیا کریں گے؟ افراتفری، بھاگ دوڑ، دماغ کہاں سے کہاں جائے گا. لیکن منصور رحمہ اللہ کا جواب سنیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا بھی چلے تو میں کہوں گا اسے آنے دو، مجھے کسی بھی نئے عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسی میری زندگی گزری ہے اور گزر رہی. راوی کہتا ہے ما زاد فی عملہ شیئا، منصور یہ خبر سن کر بھی کوئی نیکی میں اضافہ یا بھاگ دوڑ کر کے نیکی نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کی زندگی شروع سے ہی اس روٹین اور اس رفتار سے جاری ہے کہ خیر ان کی زندگی میں غالب ہے
اور ان کو افراتفری اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ قطعاً نہیں ہیں. ہمیں بھی یہی سبق آج ملا ہے، اور ہمیں یہی آج سنا ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو سکون والی، چین والی اور امن والی بنا سکتے ہیں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ ہمارے سامنے. تو یہ تیسرا جملہ تھا جو حضرت حسن نے اس حدیث میں بیان کیا. چوتھا بھی ہے ایک، کیونکہ ابو الحورا نے پوچھا تھا نا کہ آپ کو کیا کچھ یاد ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے کیا سنا، کیا دیکھا. تو وہ حضرت حسن ایک ہی مجلس کا واقعہ سناتے ہیں تو چار باتیں سنا دیتے ہیں کہ ایک مجلس میں یہ چار چیزیں پیش آئی تھی. پہلی جو ہم نے کہی وہ کھجور کا واقعہ. دوسرا جو جملہ ہمارے سامنے سکرین پر ہے یہ تھا. تیسرا جو ابھی ہم نے تفصیل سے بتایا. اور چوتھا کیا تھا کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے یہ بھی یاد کیا ہے کہ وطر میں یہ دعا آپ ہمیں سکھایا کرتے تھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. پھر یہ پوری دعا آخر تک ذکر کی. یہ جو وطر کی دعا ہے یاد رکھیے صرف حضرت حسن سے مروی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا چھوٹی سی عمر تھی، بہت کم حدیثیں ان سے مروی ہیں. علماء نے لکھا ہے 20 سے بھی کم ٹوٹل حدیثیں ان سے مروی. تو ان میں جو ایک حدیث ہے دعائے وطر جو ہم سب پڑھتے ہیں وہ صرف حضرت حسن سے مروی ہے صحیح سند سے. تو اب آپ سوچئے کہ انہوں نے جو اس موقع پہ اپنے شاگرد کو یہ واقعہ سنایا اور اس نے وہ آگے حدیث سنا کر پوری امت کو بتایا اور آج پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ہر وقت جب جب کوئی شخص اس دنیا میں دعائے وطر پڑھتا ہے، آج رمضان میں کتنے اہتمام سے پڑھتے ہیں، ہر وقت ہر شخص کا دعا کرنے کا، پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ حضرت حسن کو بھی جاتا ہے. اتنا بڑا ہے یہ علم صدقہ جاریہ کہ جو بھی اس کو آگے پھیلاتا ہے یا عمل کرتا ہے پہلے شخص کو اس کا اجر اور ثواب پہنچتا ہے. تو میں آپ کو اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو علم پڑھ رہے ہیں، جتنا ہم نے پڑھا ہے، جس پر ہمیں یقین ہے کہ میں نے صحیح سنا ہے، صحیح یاد کیا ہے، یہ میں نے صحیح سے سیکھا ہے لکھ کر یا زبانی حفظ کر کے، وہ ہم آگے پہنچائیں. زیادہ ہم آگے بتانے کے مجاز نہیں ہیں کہ جو ہمیں پتا نہیں وہ ہم بتائیں، یہ گناہ ہے. لیکن جو ہمیں پتا ہے وہ ہم چھپائیں یا آگے نہ بتائیں، یہ بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے. تو ہمیں جتنا علم آتا ہے یقین ہے کہ ہم نے پکا اور اچھے سے سنا ہے وہ ہمیں آگے بھی منتقل کرنا ہے. کیونکہ علم حاصل کرنے کا میں نے پہلے درس میں بتایا تھا مقصد کیا ہے کہ خود اپنے لیے سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آگے لوگوں کو سکھانے کے لیے علم سیکھنا ہے. کیونکہ علم یہ ایسا صدقہ اور ایسا نفع ہے جو دوسروں تک بھی جاتا ہے اور آگے پھیلتا ہے، اور پہلے سکھانے پڑھانے والے کے لیے بھی یہ اجر اور صدقہ جاریہ کا باعث بنتا ہے. تو یہ ہے وہ مکمل حدیث جو ابھی ایک چھوٹا سا مختصر سا جملہ ہمارے سامنے تھا. یہ مسند احمد میں اور سنن ترمذی میں اور سنن نسائی میں یوں مکمل حدیث بیان ہوئی ہے. جو جملہ ہمارے سامنے ہے فی الحال، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ چھوڑ دو وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور وہ چیز اختیار کیا کرو جس پر تمہاری تسلی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی میں اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو اور ورع یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حرام سے اس وقت بچو گے جب تم مشکوک چیزوں سے بچنے کی عادت بنا لو گے اور مشکوک کو چھوڑنا بھی سیکھ لو گے. امام حسان بن ابی سنان رحمہ اللہ یہ تابعی تھے، بصرہ کے رہنے والے، بہت ہی عابد اور زاہد شخص تھے. وہ کہنے لگے کہ پرہیزگاری سیکھنا بہت آسان ہے، حالانکہ پرہیزگاری آپ کو پتا ہے بہت مشکل کام ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں پرہیزگاری سیکھنا بہت آسان ہے. کہتے ہیں مجھے بہت آسان لگی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے آسان لگی کہ زندگی میں میں نے ایک اصول بنایا کہ جب بھی مجھے کوئی چیز
مشکوک لگے گی میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو اس طرح میں نے پرہیزگاری سیکھ لی اور مجھے یہ سیکھنا مشکل نہیں لگا. یہ کہنے کی حد تک بہت چھوٹی بات ہے، لیکن آپ سوچئے کہ کرنے کی حد تک کتنا بڑا کام ہے کہ زندگی میں جس موقع پر کوئی علم کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، معاملے کی بات ہو. احمد بن ابی سنان رحمہ اللہ البصری رحمہ اللہ، تو ہر موقع پہ ہمیں یہ اصول اور قانون بنانا ہے کہ جو چیز بھی مجھے مشکوک لگے گی، میرا دل کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں، میں نے وہ چھوڑ دینی. یہ اصول اگر بنا لیا تو پھر انسان تقوی کی منزلیں چڑھنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ ایک حدیث بھی ہے اور صحابہ کرام سے بھی یہ مروی ہے کہ اس وقت تک بندہ متقی نہیں بنتا جب تک وہ مشکوک چیز کو بھی یہ سوچ کر نہیں چھوڑ دیتا کہ کہیں میں حرام کا ارتکاب نہ کر لوں. اس وقت تک تقوی اس کے اندر نہیں آتا ہے. آج لوگ مشکوک چیزوں کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یہ کون سی حرام ہے، لیکن جرت بڑھتی بڑھتی یہاں تک جاتی ہے کہ ایک موقع آتا ہے کہ وہ حرام کو بھی پھر سر عام اور علانیہ کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں. تو یہ عبادت کے اندر اس کے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ مثلا علماء جو ذکر کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ معروف بھی ہے، کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے وضو کر کے، نماز کے دوران اسے ایسے شک گزرتا ہے کہ جیسے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے شک کے پیچھے وہاں نہیں پڑنا چاہیے. یہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ شک پر عمل کرنا ہے اور نماز توڑ کر پیچھے چلے جانا ہے. وہاں یہ کرنا ہے کہ جو یقین ہے اس پر بنیاد رکھنی ہے. یعنی نماز سے پہلے میں نے وضو کیا، مجھے اس پر یقین ہے. اب وہ یقین میرا قائم ہے، وہ شک سے نہیں ٹوٹے گا. وہ یقین کسی یقینی شے سے ہی ٹوٹے گا. جب تک مجھے کنفرم نہ ہو کہ وضو ٹوٹا ہے، میں عبادت جاری رکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وسوسہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے اور اسے عبادت سے اسے یہ قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک. بالشک یہ قاعدہ ہے کہ یقین کبھی ختم نہیں ہوتا شک کے ساتھ. تو اس حالت میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں نہیں شک آ گیا تو بس ٹھیک ہے، میں نماز توڑ کر دوبارہ واپس جاتا ہوں اور وضو کرتا ہوں. یہ وسوسہ ہے. جب وسوسہ آ جائے پھر ہم نے وسوسے کے پیچھے نہیں چلنا، نہ اس پر عمل کرنا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وضو کرتے ہیں مکمل، تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح وضو نہیں ہوا، دوبارہ وضو شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی وسوسے اور پریشانی کا شکار کہ پتہ نہیں وضو صحیح ہوا تھا کہ نہیں، اور نماز میں نے کتنی پڑھی، پوری پڑھی کہ نہیں، دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. تو یہ وسوسہ جو آتا ہے نا، اس کے پیچھے بالکل نہیں چلنا. جو ظن غالب ہے، ذہن میں زیادہ چیز ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے بس، کہ میں نے وہی کرنا ہے. نہ میں نے شک کی پرواہ کرنی ہے اور نہ میں نے شک کے پیچھے چلنا ہے. عبادت میں یہ مسئلہ ہے تو اس کو یاد رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ بس جہاں بھی شک آ گیا وہاں میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر دوبارہ نئے سرے سے کام کرنا ہے. تو عبادت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں تھی. آگے رواہ ترمذی و نسائی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. امام ترمذی کی معروف حدیث کی کتاب ہے سنن ترمذی، اسے جامع ترمذی بھی کہتے ہیں. والنسائی، اور امام نسائی کی سنن النسائی کے نام سے حدیث کی ایک کتاب ہے. وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں، سنن ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے جو باقی کتابوں میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ امام نسائی حدیث لکھنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. یعنی یہ امام ترمذی اہتمام کرتے ہیں، یہ اس کتاب کی خوبی ہے. تو اس لیے امام نووی نے یہ علمی فائدہ بھی سنن ترمذی سے یہاں نقل کر دیا ہے. امام ترمذی نے یہ حدیث درج کرنے کے بعد کہا ہے حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یعنی تاکید کے ساتھ یہ حکم لگا دیا کہ یہ حدیث بڑی معتبر ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے مزید اطمینان لے کر جاتے ہیں کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ صحیح ہے، اب ہم نے اس کو اپنانا ہے، عمل کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری، ضعف یا شک نہیں ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے حکم لگانے. ابھی امام ترمذی کی یہ جو اصطلاح ہے حدیث حسن صحیح،
یہ طلبہ علم کے لیے تو بتانے کا کچھ فائدہ تھا، لیکن ہمارے دوسرے بہن بھائی ہیں، اگر ہم نے تفصیل کی تو شاید وہ کچھ الجھن کا شکار ہو جائیں، تو اس لیے میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کروں گا۔ صرف اتنا ہی یاد رکھیں خلاصہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ یہاں جب اکٹھا جملہ بولتے ہیں حسن صحیح، تو وہ تاکید کرتے ہیں، اس کو ہم متاخرین کی جو حسن کی اصطلاح ہے، حسن لذاتی ہی، اس طرف نہیں لے جانا، کیونکہ یہ بعد والے لوگوں نے حسن کو الگ کر کے حدیث صحیح سے سمجھانے کے لیے کہہ لیں، یا ایک تقسیم کی کہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں ہم علم حدیث اور علم مصطلح الحدیث کو، تو یہ بڑی لمبی سی باتیں ہیں۔ تو بس حسن صحیح کا معنی یہ ہے کہ حدیث یہ بڑی معتبر ہے، تو اس لیے امام ترمذی کا حکم نقل کیا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ہمیں اطمینان ہو جائے یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ بالکل صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں تھی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو تعلیم و تربیہ یا طبیان کلاس کا گروپ ہے اس میں پچھلی ساری ریکارڈنگ آج بھیج دی جائیں۔ اگر کسی نے کوئی سوال یہاں کرنا ہو لکھ کر تو 5 منٹ ہیں میرا خیال ہے، حدیث کے متعلق کوئی لفظ کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ لکھ کر ابھی پوچھ سکتے ہیں، 5 منٹ شاید باقی ہیں۔ عربی گرامر کی کلاس طبیان کورس میں چلتی ہے، ہماری الگ سے نہیں ہے۔ بڑے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ تربیت کا جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں کو، وہ ماں باپ کے اپنے رویے، اپنے عمل اور اپنی عادت اور اپنے اخلاق کا ہوتا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں میرا بچہ بنے، ویسا خود آپ کو اس کے سامنے بن کر دکھانا پڑے گا۔ بس لمبی بات تو نہیں کر سکتے ہیں، اتنا ضرور یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے جب تک کوئی ایسا عمل کریں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، ان کو ڈیل دیں، ان سے نرمی کریں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کو موقع دیں، وہ کھیلیں، وہ ایسا کریں جب تک وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، سختی مت کریں۔ لیکن جب وہ شریعت کی مخالفت کی طرف چلے جائیں یا شریعت کی حدود ان کو کراس کرنے کی کوشش کریں، وہاں نرمی نہیں کرنی ہے، پہلے آرام سے سمجھانا ہے، پھر اگر وہ نہیں مانتے سختی کرنا پڑے تب بھی کرنی ہے۔ یہ پیمانہ آپ نے کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دینا ہے۔ مثال لے لیں کہ ایک بچہ ہے کہ نماز کا موقع آتا ہے تو ہم اگر اس کو ڈیل دیں گے کوئی بات نہیں رہنے دیتے ہیں پھر پڑھ لے گا، تو یہاں وہ کیا سیکھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، نہ بھی پڑھیں تب بھی گزارا ہو جاتا ہے، وہ یہ سیکھتا ہے، یہ ہماری نرمی کا اسے یہ سبق ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے کھانے میں، میرے پینے میں، میرے لباس میں، میری ہر چیز میں بڑی شفقت اور بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو میرے ماں باپ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اگر وہ بچپن سے یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ کیا سیکھے گا کہ زندگی میں ہر کام میں ڈیل ہو سکتی ہے، یہ نماز میں ڈیل نہیں کرنی، یہ سبق وہ سیکھے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں فی الحال میں آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں۔ اب اگر کسی نے اور سوال پوچھا ہے دوبارہ بتائیے، میں دیکھ نہیں سکا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم مشکوک چیزیں چھوڑتے ہیں لیکن گھر والے زبردستی کہتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے تو اس کو کر لو، تو بہرحال ہر شخص اپنا ہی مکلف ہوتا ہے، جتنی استطاعت ہو عمل کرے، خود مشکوک کا ارتکاب نہ کرے، گھر والے کرتے ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا ہے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں۔
एग्जाम के बारे में बता दें कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। बस खुलासा यही है कि जो आपने पढ़ा है वही पेपर होगा। तो आप पेपर के बजाय ये फिक्र और तैयारी करें कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हमने समझना और याद करना है। पेपर की फिक्र ही छोड़ दें, जो हमने पढ़ा सुना है उसको दोहरा कर याद करना है। तो पेपर मामूली चीज है इसके बाद। इज़्तिराब किसी ने पूछा क्या होता है? इज़्तिराब के दिल बेचैन है, उसे सुकून नहीं है। मुज़तरिब दिल, बेचैन दिल को कहते हैं। सलातुल दुहा को लेकर जो फ- फजीलत बताते हैं, जैसे वो सारे जिस्म का सदका और उम्रे का सवाब, क्या ये सही है? हाँ जी, सही है ये। क्या आप सलातुल दुहा की, यानी ये सूरज निकलने के बाद जो हम नमाज पढ़ते हैं 15 मिनट के बाद, उसे पहले नहीं पढ़ सकते हैं। और इशराक की नमाज हो, अगर हम उसको मजीद लेट करके पढ़ेंगे उसे सलातुल दुहा कहते हैं। अगर हम उसे मजीद 2-3 घंटे लेट करके कोई 11 बजे के लगभग पढ़ेंगे उसे सलातुल अवाबीन कहते हैं। बच्चे नमाज लेट करते हैं, हालांकि वालिद जल्दी मस्जिद चले जाते हैं। यही गलती है कि वालिद अकेले मस्जिद चले जाते हैं। वालिद को बच्चों को पीछे छोड़कर नहीं, बच्चों को आगे लगाकर मस्जिद में जाना चाहिए। कहते हैं कि नमाज में ध्यान भटक जाता है और दूसरी बातें याद आ जाती हैं, तो तवज्जो नमाज से खराब होती है। तो इसका क्या तरीका है, कैसे ये खत्म हो सकता है? तो इसका जो सबसे ज्यादा आसान और जरूरी या बड़ा तरीका है वो ये है कि जो आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज शुरू से लेकर सलाम फेरने तक, जो भी नमाज आप पढ़ते हैं उसका तर्जमा और उसका मफहूम आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, सूरत फातिहा से लेकर जो दुआएं, तशहुद, दुरूद, सलाम तक जो जो पढ़ते हैं उसका आपको तर्जमा आना और मफहूम आना चाहिए। तो फिर क्या करें, नमाज पढ़ें तो उस तरफ तवज्जो रखा करें, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। ये सबसे आसान तरीका है अपनी तवज्जो को काबू में और कंट्रोल में रखने का। तो फिर जब आप दिन ब दिन तवज्जो अपनी रखते जाएंगे, देखिएगा किस तरह यकसुई और नमाज के अंदर आपकी तवज्जो रहती है। और दूसरी बात ये याद रखें, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज शुरू करता है, अल्लाह बंदे की तरफ तवज्जो कर लेते हैं। अंदाजा कीजिए कि अल्लाह आरश पर उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं जो नमाज शुरू करता है। अगर बंदा अल्लाह की तरफ तवज्जो रखता है तो अल्लाह भी बंदे की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। जब बंदे की तवज्जो नमाज से हटती है, अल्लाह भी तवज्जो फेर लेते हैं। ये कितना बड़ा वबाल और सजा है, ये बंदे को सोच कर रहना चाहिए। नमाज में रकत की तादाद में शक हो तो क्या करना चाहिए? इसमें जब जन्ने गालिब हो ना, कि मसलन मैंने 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, तो जिस तरफ ज्यादा जहन जाए उस पे आपने बुनियाद रखनी है। अगर दोनों तरफ बराबर है कि 3 भी 50% लगता है, 4 भी 50% लगता है, तो फिर आपने जो यकीन है ना 3, उस पर बुनियाद रखनी है, क्योंकि 3 यकीन है, चौथी में शक है। तो अब यहाँ आपने 3 पर बुनियाद रखनी है और उसे मुकम्मल करना है। एक रकत रह जाए तो क्या सलाम के बाद एक रकत पढ़ सकते हैं? मतलब ये तो सादा सा सवाल है कि एक रकत रह गई है तो इमाम ने सलाम फेरनी है, तो फिर आपने उठकर वो मुकम्मल करनी है। चलिए, मेरा ख्याल है और सवाल नहीं है, तो ठीक है, अब क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।